میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا کا ہر بندہ پانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، تقدو کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، مگر ہمارا خدا ایسا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ ہمیں تحفے میں دے دیتا ہے۔ تو ہمارا خدا عظیم خدا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا جس نے اپنی خدمت کے لیے آج آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے بندہ پاسٹر ہنری کا، جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر وہ کلام کی خدمت کے لیے آج ملک سے باہر ہیں۔ خداوند خدا ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کی بڑی حفاظت فرمائے، آمین۔ عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم طرح طرح کی مشکلوں سے دوچار رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے ممکن ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے ناممکن ہیں۔ آیا کہ مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں کس چیز پر ایمان رکھنا ہے، ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یہ کلیسیا بتائے گی۔ ہیلیلویا، ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس پر نظر کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ خداوند خدا عظیم خدا ہے، اور وہ ایسی بہت سی چیزیں کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، جو کہ انسان اگر اپنی سمجھ سے سوچتا ہے تو اسے پہاڑ کی مانند نظر آتی ہیں۔ اگر ہم موسیٰ کی زندگی پر غور کریں، موسیٰ کس طریقے سے جا کر فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ موسیٰ تو ایک چرواہا تھا، اپنے سسر کی بکریاں چراتا تھا، مگر پھر بھی وہ بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ کوئی لیٹسٹ ہتھیار نہیں تھا، کوئی جدید اسلحہ نہیں تھا، جسٹ ایک لاٹھی تھی، اور اس لاٹھی کی قدرت سے اس نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے اور قوموں کے درمیان اپنے محیب خدا کے نام کو اونچا کیا۔ کیونکہ موسیٰ جو تھا وہ خدا کے ارادہ کے موافق چلتا تھا، خدا اسے جیسا حکم دیتا تھا ویسے چلتا تھا۔ اگر ہم داؤد کی زندگی پر نظر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اتنے بڑے جاتی جولیت کو، جو قوم بنی اسرائیل کی تحقیر کرتا تھا، کیسے ایک پتھر سے ختم کر دیا۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اور پھر یہ جو لفظ ممکن اور ناممکن ہے، ان دونوں چیزوں کا ہم فرق بخوبی جان لیں گے۔ عزیزو، ہم نے کلام مقدس میں بہت ساری چیزیں بہت عرصے سے سیکھی ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ مگر آج کے دن جو کلام مقدس کے وسیلہ سے میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نہمیہ کی کتاب میں سے ہم لیں گے۔ اگر آپ نہمیہ کی کتاب کو جانتے ہیں، نہمیہ کے کردار کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں چند ایک چیزیں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر نہمیہ کے بارے میں ہم سنیں تو اکثر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا کردار تعمیر کا کردار تھا۔ اسرائیل جو کہ یروشلم کی جب فصیلیں ٹوٹی ہوئی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے پھاٹک جلے ہوئے تھے، تو اس نے ان کا کام، تعمیر کا کام اس نے کیا تھا۔ یہ سہرا ہمیشہ سے خدا کے اس سورما کے سر پر ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اگر ہم ان چیزوں پر نظر کریں، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ نہمیہ تو پیشے کے اعتبار سے ساقی تھا، وہ تو بادشاہ کو میں پیش کرنے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹریبیوشن سیاست میں تھا۔ وہ تو کوئی جنگجو نہیں تھا، اس کا تو کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ ایک بڑی قوم کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اور جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ خدا نے اسے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو۔ جس طریقے سے خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، یشوع سے کلام کیا، داؤد سے کلام کیا، مگر یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ خدا نے نہمیہ سے کلام کیا ہو۔ مگر ایسی کیا چیز تھی جو نہمیہ کو مجبور کرتی رہی اور نہمیہ کو طاقت دیتی رہی، اور جس نے نہمیہ کو اس قابل کیا کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو لے کر چل سکے؟ ایک شہر جو برباد ہو چکا ہے، جس شہر میں نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ کوئی پانی ہے، اور وہاں کے لوگ برباد حال پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ یہ سب خدا کے وسیلہ سے ممکن تھا، خداوند خدا کی قدرت کے وسیلہ ممکن ہوا۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، نہمیہ پہلا باب، اس کی 3 اور 4 آیت، بک آف نہمایہ۔ اب یہ بات بڑی ضروری ہے، اس بات کو ہم نے ایک بوجھ کی طرح لینا ہے، اس بات کو ہم نے ایک تحریک کی طرح لینا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں بہت ساری ٹوٹ پھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے گھرانوں میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری خدمت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں چرچ میں رہتے ہوئے ہم لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مگر جب آج کا کلام مقدس ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیسے خداوند ہم کو بنا امتحانوں میں ڈالے، بنا
بنا مصیبتوں میں ڈالے ایک مکمل اور کامل شخص بناتا ہے۔ دیکھیں جی نہمیہ کی کتاب میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ نہمیہ ایک مرد خدا تھا، مگر جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ مرد دعا تھا۔ ایسا تو وہ ساکی تھا، ساکی بادشاہ کے جس سامنے جاتا ہے اور اسے میں پیش کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے، نہمیہ خدا کا ایسا خاص آدمی تھا جو کہ ایماندار تھا، جو کہ بادشاہ کا منظور نظر تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کی انتہائی قربت میں تھا، بادشاہ کے انتہائی قریب تھا، کیونکہ وہ جس منصب پر تھا اتنا قریب ہونا بادشاہ کے یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے، کیونکہ ایسے لاکھوں میں ہزاروں میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول پر جا کر سرو کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، بادشاہ کسی بھی ملک کی سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، بادشاہ کے بعد خدا ہے، رسول یا خدا ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے بادشاہ کے بعد۔ مگر نہمیہ کو دیکھیں آپ، وہ بادشاہ کا ساکی تھا، مگر اس کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میں ضرور بادشاہ سے بات کروں گا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں سے حالات سنے وہ بڑا دلگیر ہوا۔ کبھی کبھی ہم بھی جب اپنے آس پاس کے لوگوں کے حالات سنتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا ہو، جن کے ساتھ ہماری مطابقت رہی ہو، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہوں، جب ہم ان کی کوئی اچھی بری خبر سنتے ہیں تو ہمارے دل کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم دیار غیر میں ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بہت سی ایسی خبریں ملتی ہیں جو ہمیں مایوس کرتی ہیں اور کچھ لمحوں کے لیے ہمیں مایوس رکھتی ہیں۔ آج کے دن خدا کا بندہ نہمیہ جو کہ خدا کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا کے لوگوں کے لیے بے حد پریشان ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کر روتا ہے، ماتم کرتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا میں بادشاہ سے بات کروں گا، کیونکہ اس کا ایمان بادشاہوں کے بادشاہ پر تھا۔ کیا آپ کا اور میرا ایمان ایسا ہے؟ لمحہ فکری ہے یہ ہمارے لیے آج۔ ہمارے پر جب طرح طرح کے دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آیا کہ ہم خدا کی طرف جاتے ہیں یا کہ انسانوں کی طرف جاتے ہیں؟ نہمیہ جو کہ سپریم اتھارٹی تھا، جسے بادشاہ تک ایکسس لینے میں کوئی مشکل بھی نہ تھی، مگر اس نے بادشاہ سے رجوع نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ سے رجوع کیا اور وہ دعا میں مشغول ہوا، اس نے روزہ رکھا، اس نے دعا کی اور اپنے دل میں ایک بوجھ لیا۔ بنام نہمیہ، اگر ہم نہمیہ کے نام کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہوہ عظیم ہے، اور جب نام کی نسبت سے، اس کے کام کی نسبت سے اور اس کے تمام طریقے کی نسبت سے ہم دیکھیں تو ہمیں واقعی یہ احساس ہوتا ہے یہ بندہ جتنا جسم میں کامل تھا اتنا روح میں بھی کامل تھا۔ ہاللویا۔ نہمیہ نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں سوچا میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا، میں جس دن بادشاہ کو میں پیش کروں گا میں بادشاہ کے سامنے عرضی رکھوں گا۔ عام طور پر دنیا میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، ہم جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل کون حل کر سکتا ہے، میں کرا ترلا پاواں، میں کرے کول چاواں، میں کنوں کواں۔ تو عام طور پر ہم اس وقت اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ریلیشنز پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں اس چیز کی پرائیڈ بھی ہوتی ہے۔ مگر نہمیہ کی پرائیڈ کون تھا؟ نہمیہ کی پرائیڈ کون تھا؟ ہاللویا۔ تو ہم سب کی پرائیڈ بھی کون ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ ہاللویا۔ نہمیہ نے جب یہ بات کی، نہمیہ اپنے ایمان میں بھی کامل تھا۔ اگر ہم 11ویں آیت پہ جائیں تو ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہمیہ کیسے کامل تھا اور کیسے اس نے خدا سے اپنی بات منوائی۔ نہمیہ کو کسی نے نہیں کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، ہمیں تیری ضرورت ہے، مگر نہمیہ کے دل میں ایک بوجھ تھا، نہمیہ خود اٹھ کھڑا ہوا۔ بحیثیت کلیسیا کے ایماندار لوگ ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں ہمارے دل میں بھی یہ بوجھ ہو، ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر ہم دعا کر سکتے ہیں، مگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم خدا کے حضور گڑگڑا سکتے ہیں، ہم خدا کے حضور فریاد کر سکتے ہیں، اور ہم سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں۔ ابتدائی کلیسیا مل جل کر دعائیں کرتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی؟
دعائیں کرتی تھی. آج دیکھیں کہ خدا کے بندہ نہمیہ کی دعا کی بدولت دیکھیں کہ ایک ملک، ایک سوسائٹی اور خدا کے وہ چنیدہ لوگ جو دکھ مصیبتوں میں تھے، ذلت میں پڑے ہوئے تھے، جو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جن کی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، جن کی کوئی سیفٹی نہیں تھی. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا گھر ہے اور اس کی چار دیواری نہیں ہے. آپ امیجن کریں اگر اس کی باؤنڈری وال نہیں ہے. آپ امیجن کریں جس ہال میں ہم بیٹھے اگر اس کی باؤنڈری وال ٹوٹ جائے، یہاں پر باؤنڈری وال نہ ہو تو کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا. نو پروٹیکشن، نو سیفٹی. پرانے زمانوں میں اگر ہم دیکھیں یرو کی دیوار، بابل کا برج، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں فصیل کی، باؤنڈری وال کی یا چار دیواری جو کسی شہر کے گرد ہوتی تھی اس کی بڑی امپورٹنس تھی، کیونکہ فوجیں اس پر پہرا دیتی تھی اور دشمن کو اپنے شہروں میں گھسنے نہیں دیتی تھی کہ کوئی گھس کر ان پر غالب نہ آ جائے. اور آپ امیجن کریں جب ایک شہر ہے اس کی فصیل ہی نہیں ہے، اس کی دیواریں ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ لوگ محفوظ ہیں؟ قطعی نہیں. وہ ذلت کا نشان ہے. کوئی بھی آتا ہوگا ان پر حملہ کرتا ہوگا، ان کے مال مویشی کو لے جاتا ہوگا، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہوگا اور ان پر ظلم بھی ڈھاتا ہوگا، کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا ہوگا اپنی سیفٹی کا. ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہوگا کہ ہم نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جو دروازے تھے وہ جلے ہوئے تھے. عام طور پر گھروں پہ کیبنٹ ٹوٹ جاتے ہیں، دروازے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم انہیں دوبارہ ریپیئر کر لیتے ہیں، مگر ایک چیز راکھ ہو گئی. آپ نے کبھی کوئی ایسا دیکھا کوئی انسان کسی راکھ ہوئی چیز کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ امپاسبل ہے. یہ جو چیز جل کر راکھ ہو گئی وہ دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ہم ریپیئر کر لیتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. مگر جب دشمنوں نے ان پر حملہ بولا تو انہوں نے ان کو اس طریقے سے تہ و تیغ کیا کہ وہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں، بنیادی ضرورتوں سے بھی محتاج. کیونکہ اگر آپ داؤد سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو خدا کے حکم کی جو عدولی کی تھی ساؤل نے، وہ وہاں سے جانور لے کر آ گیا تھا دشمنوں کے. مگر خدا نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ وہاں پر ہر چیز کو ختم کر دینا. اور یہ بھلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی پاور دکھانے کے لیے، اپنی قوت دکھانے کے لیے جس ملک پر غالب آتے تھے وہاں کی سب چیزوں کو تہ و تیغ کر دیتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، تاکہ آنے والی قوم یا جو قوم جس پر غلبہ لیا گیا ہے اس کے نام و نشان تک باقی نہ رہیں. اسی طرح کی صورتحال تھی خدا کے لوگوں کی یروشلم میں جو پڑے ہوئے تھے. نہمیہ جب سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے بھی جو ہمارے لوگ دکھ، پریشانیوں میں، اظہار رسانیوں میں ہیں ان کے لیے پریشان ہونا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے وہ ابھی ہم اس آیت میں پڑھیں گے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. اور بعد میں بڑی ہی اس نے بات اچھی لکھی ہے. میں تو بادشاہ کا ساقی تھا، میں تو بادشاہ کا، وہ جتا رہا ہے کہ میں تو بادشاہ کے بہت قریب ہوں، میں تو بادشاہ کا قابل بھروسہ ہوں، بادشاہ میری بات پر ٹرسٹ کرتا ہے، بادشاہ کی نظر میں میں گراں قدر ہوں، بادشاہ کی نظر میں میری بڑی ویلیو ہے. بٹ وہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کی دعا پر، اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں. خدا سے کون ڈرتے ہیں؟ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جن کے دل اس کے کلام سے منور ہیں، جو کہ اپنی تمام راہوں میں اسے پہچانتے ہیں. اور اسرائیل پر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو دکھ آتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہمیشہ سرکشی کرتے اور خدا سے اپنی راہوں کو جدا کرتے تھے. اور دیکھیں خداوند خدا کے سامنے اس نے کیا بات کہی؟ اپنے بندہ کو کامیاب کر. کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہماری کامیابی نہ مشرق نہ مغرب بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ بلند آواز سے بول دیں. خداوند ہر طرح کی کامیابی آپ کی زندگی میں لائے.
اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. آج یہ فضل کی بھی تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور کلیئر ہو جائے کہ یہ فضل بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. فضل کا مطلب ہے خدا کی فیور. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دعاؤں میں کہتے ہیں کہ جہاں بیجا نہیں وہاں سے بھی کاٹ لیں, ایسا ہی ہے. تو اسی لیے خدا سے اس کا فضل مانگنا چاہیے تاکہ اس کی قدرت آپ میں کام کرے اور خدا آپ کو محسوس ہو کہ میری سائٹ پر ہے. نہمیہ نے 2 چیزیں کی ہیں, دیکھیں جی. اس نے خدا کی منت کی ہے, کامیابی کا تقاضا کیا ہے, اور خدا کو کہا ہے کہ میرے گاڈ میری سائٹ پر رہنا. ہاللیلویا. اب آپ یہ سوچیں کہ خدا جس کی طرف ہے, خدا جس کی سائٹ پر ہے, اس کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کا بندہ نہمیہ خدا کی حضوری میں جھک کر دعا کرتا ہے اور اپنی کامیابی کلیم کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہمیہ شاید شریعت پہ بہت زیادہ عمل کرنے والا تھا, اور اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی ہی ایک اچھے ماحول میں تربیت کی ہوگی, جس میں اس کی ذات میں اعتقاد, ایمان اور توکل کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا انہوں نے, کیونکہ وہ اتھارٹی میں ہوتے ہوئے بھی خود کو حقیر جان رہا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ کے سامنے جاؤں, اس سے تک کسی کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں, براہ راست بادشاہ کے کان تک بات جا سکتی تھی. اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں امثال 21 باب اس کی پہلی آیت. جب میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ بھی فیل ہوا وہ ساکھی اور سیاستدانی نہیں, صاحب علم بھی تھا. وہ خدا میں رہنے والا آدمی تھا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب چیزیں خدا کے کنٹرول میں ہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے. بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے. بادشاہ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ زوردار تالیاں ہو جائیں نہمیہ کے لیے. ہاللیلویا. بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے. میں جب کبھی پہلے سنتا تھا کہ خدا کے لوگ بہت زور دیتے ہیں کہ کلام پڑھیں دعا کریں, کلام پڑھیں دعا کریں, تو میں کہتا تھا یار سننے سے بھی کام ہو جاتا ہے, پڑھنا ضروری ہے. بٹ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں رفاقت میں, تو خداوند آپ پر بڑے بید کھولتا ہے. اسی لیے آپ سب سے التجا ہے آپ نہمیہ کی پوری کتاب ضرور پڑھیے گا. خدا آپ پر بڑے بید کھولے گا. خدا وہ تمام الجھنیں, پریشانیاں, وہ مسائل, وہ دیواریں جو آپ کی راہ میں حائل ہیں, خدا سب کو توڑ ڈالے گا. ہاللیلویا. نہمیہ جانتا تھا بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے. کس کی مانند؟ پانی کے نالوں کی مانند. نالا چھوٹا سا ہوتا ہے, نالا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی نہر یا ندی نہیں ہے, چھوٹا سا نالا ہے. وہ ایسا ہے کہ اگر آپ انگلی سے بھی پانی کو اس طرف نکالیں گے تو پانی چلا جائے گا. تو بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ ایک چھوٹے سے نالے کی طرح. جب نہریں بنتی ہیں, نہروں کی صفائیاں ہوتی ہیں, جو لوگ پنجاب سے ہیں یا ایسے علاقوں سے, وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں بڑا ٹائم لگتا ہے, مگر جو نالے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو تو خدا بس ایسے ہی کسی طرف بھی نکال دیتے ہیں. تو خداوند کا ایک عظیم منصوبہ دیکھیں کیسے نہمیہ نے پورا کیا. نہمیہ کو یہ یقین تھا کہ بادشاہ کا ہاتھ, بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے, اور خدا اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے. اور ابھی ہم اس حقیقت کو دیکھیں گے کہ خدا نے بادشاہ کے دل کو کیسے نہمیہ کی طرف پھیرا. ہم دیکھیں گے نہمیہ 2 باب اور اس کی پہلی 9 آیات, اور ہم دیکھیں گے کہ نہمیہ کا ایمان, نہمیہ کا توکل اور وہ بھروسہ جو اس نے خدا پر کیا, اس کے بدلے میں خدا نے کیسے بادشاہ کے دل کو کنٹرول کیا اور کیسے بادشاہ کے سامنے اپنے بندہ کو سرفراز کیا. نہمیہ 2 باب اس کی پہلی آیت. ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس نسیان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں اٹھا کر بادشاہ کو دی, اور اس سے
پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہ ہوا تھا. اور تختشتہ بادشاہ جب اپنی مہ کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو نہمیہ نے اس کو مہ پیش کی. یہ غالباً دسمبر کا مہینہ تھا اور نہمیہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے حضور اس سے پہلے کبھی اداس نہ ہوا تھا. ہم نے ابتدائی آیتوں میں پڑھا 3-4 آیت میں کہ وہ کئی دنوں تک روتا رہا اور ماتم کرتا رہا. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں حادثات، بعض دفعہ دکھی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چند آنسو آتے ہیں، اس کے بعد ہم سٹیبل ہو جاتے ہیں. مگر اس کا ماتم تھوڑا طویل تھا، تھوڑا کئی دنوں کا تھا. وہ کافی دنوں تک روتا رہا اور ماتم کرتا رہا، اور جب وہ اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا تو وہ خدا کے حضور روزہ رکھ کر دعا کرنے لگا، کیونکہ اسے تسلی کی ضرورت تھی، اسے اطمینان کی ضرورت تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے دل سے کوئی اس بوجھ کو لے لے. جب ہم دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں ورس 2، سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں، بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا. دوسری آیت ہی رکھیے گا پلیز. بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے. اس میں ایک مکاشفاتی بات ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر بھی اس نے بادشاہ سے یہ نہیں کہا، خدا سے دعا کر کے اس کے سامنے دست دراز نہیں ہوا، خدا سے دعا کر کے اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ خدا جب اپنے لوگوں کو دیتا ہے تو آنر سے دیتا ہے. ہاللویا. پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی مینیجر ہو، چاہے کوئی صاحب حیثیت ہو. سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں، بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا. نہمیہ کیوں ڈر گیا؟ نہمیہ کیوں ڈر گیا؟ نہمیہ نے ایک ریاضت کی تھی، کافی دنوں تک خدا کے حضور روزہ رکھ کر دعا کی تھی، صرف اس ایک بات کے لیے جو اس کے دل میں تھی، صرف اس بوجھ کے لیے جو اس کے دل میں تھا. کیونکہ پورے شہر کی تعمیر، فصیل کی تعمیر اور نہمیہ کا وہاں موجود ہونا، نہمیہ ایک زبردست پوزیشن پر تھا اور بڑا ہی اعتماد کا آدمی تھا. شاید اسے بادشاہ چھٹی نہ دیتا، شاید وہی بادشاہ کے پاس ون اینڈ اونلی قابل بھروسہ شخص ہوتا. تو اس کے لیے نہمیہ کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے اس بات میں کہ آیا اسے بادشاہ ریلیز دے یا نہ دے، اگر ریلیز مل جائے وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اور کتنے دنوں کا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ یروشلم کے گرد و نواح میں رہتے تھے وہ سب لوگ بھی اسرائیلیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ سب ان پر غالب آنا چاہتے تھے، وہ سب اس شہر کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ تعمیر ہو، کیونکہ ان کے لیے وہ ایک لوٹ مار کی جگہ تھی، کیونکہ اس کی پروٹیکشن نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سوسائٹی نہیں تھی. تو وہ جب دل کرتا تھا آتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، بندی بناتے تھے، لے کر چلے جاتے تھے. تو ہوا کیا، اب نہمیہ کے دل میں کچھ بات ہے اور اب اس نے اس بڑے مشن کو سر انجام دینا ہے، اور اس بڑے مشن کو سر انجام دینے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکڑی، پتھر بنانے کے لیے لوگ، ان کو جن لوگوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، ان کی فیملیز کے معاملات، ان لوگوں کو اگر کچھ دینا ہے، پیسے یا اجرت، تو یہ سب چیزیں اس کو درکار تھی. بٹ وہ بیمار بھی نہیں تھا. اس کے بادشاہ کے جب سامنے ہوا تو اس بات کو بادشاہ نے پرکھ لیا، کیونکہ وہ بادشاہ کے قریب تھا. شاید کوئی 10-15 لوگ ہوتے تو شاید بادشاہ کی نظر میں نہ آتا. مجھے ایسا لگتا ہے ہی واز ون اینڈ اونلی. شاید وہ کوئی ایک ہی تھا ایسا خاص جسے بادشاہ نے اس حد تک پرکھا، اس حد تک جانا کہ بھائی تو بیمار بھی نہیں ہے تو یہ پھر تیرے دل میں کوئی غم ہے. تب نہمیہ ڈر کیوں گیا؟ کیونکہ اس نے اپنی درخواست بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے رکھی تھی، اور اس نے اس بات کو حقیقت میں ڈھلتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ جس پر میں نے توکل کیا ہے وہ قوی ہے، وہ زوراور ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب ہم جابز کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم لوگوں سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں یا دریافت کرتے ہیں، وہ ہم تب پوچھتے ہیں
جب ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ یہ فلانا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ فلاں کمپلیکیشن ہو گئی ہے, آپ اس کے بارے میں انکوائر کرو, آپ اس مسئلے کو حل کرو, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے اوپر بھی ایک بادشاہ تھا, شاید جس نے اس کو ہدایت دی تھی. اس کے بعد اس نے پوچھا, اور شاید اس بات کو نہمیہ نے شروع سے ہی انڈرسٹینڈ کر لیا تھا, اس کے لیے وہ ڈر گیا. اس نے بولا کہ شاید میرے بادشاہ نے اس کو آرڈر دے دیا ہے. نہمیہ کا بادشاہ کون تھا؟ نہمیہ کا بادشاہ کون تھا؟ نہمیہ نے اپنی عرض کس کے سامنے رکھی تھی؟ ہاں, تیسری آیت دیکھیں گے. اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے, میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو, جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. چوتھی آیت. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا, کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. زوردار تالیاں خدا کے لیے. کیا ہی خوبصورت بات ہے. نہمیہ نے جو کچھ کیا دعا سے ہی کر لیا. اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی, بس اس کے دل میں ایک بوجھ تھا. اس بوجھ کو لے کر وہ دعا کرتا رہا, اس بوجھ کو لے کر وہ بس خدا کے حضور رہا. تو پھر خدا نے کیسے بڑے کام اس کی زندگی میں کیے. بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست لکھتا, کسی ایکسپرٹ بندے سے لکھوا کے کہ اس میں اتنا دکھ بڑھو کہ بادشاہ اس درخواست کو قبول کرے, اس نے کچھ ایسا نہیں کیا. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا, کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا, اس نے نہیں بتایا. خداوند نے اس کی عزت کو, اس کے آنر کو بادشاہ کے سامنے بھی برقرار رکھا, کیونکہ خدا جانتا تھا یہ میرا بندہ ہے, اس نے مجھ پر توکل کیا ہے اور میں اسے کہیں بھی سرنگوں نہیں ہونے دوں گا, اس کے سر کو ہمیشہ بلند رکھوں گا, کیونکہ اسرائیل کا خدا کہتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. اور پھر اس نے خدا کے, آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. اس نے یہ دعا کی, اور وہ بھی دیکھیں خدا سے کنیکٹ تھا. ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ تک بات پہنچی اور اس کے بعد نہمیہ اپنی طریقے سے, اپنی سوچ سمجھ سے چلنے لگا. نہیں, جب بادشاہ نے اس سے سوال بھی کیا تو بجائے اس کے کہ وہ بولتا, بجائے اس کے کہ وہ کچھ کہتا, اس نے خدا سے دعا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس نے خدا سے عقل و حکمت مانگی کہ اے خدا میری رہنمائی کرنا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ خدا سے اس نے دعا کی. اب دعا کیا کی ہم وہ اگلی آیت میں دیکھیں گے, 5ویں آیت میں. پھر میں نے بادشاہ سے کہا, اگر بادشاہ کی مرضی ہو. اس نے یہاں بھی دست دراز نہیں کیا, یہاں بھی اس نے ریکویسٹ نہیں کی, کیونکہ اس کو پتا تھا میرا وہ بادشاہ جس کے حضور میں نے اپنا مقدمہ رکھا ہے, یا جس سے میں نے مدد کی, التجا کی ہے, وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیسے دینا ہے. بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج تاکہ میں اسے تعمیر کروں. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہمیہ کے دل میں ایک بوجھ تھا, وہ رویا اور اس نے ماتم کیا اور کئی روز دعا اور روزے میں رہا. اگر ہم اس بھید کو یہاں دیکھیں, خدا کے لوگوں سے اس کا پیار, خدا کی چنیدہ قوم سے اس کا پیار, اسے عقیدت تھی اپنے لوگوں کی قبروں سے بھی. اور جب تیسری اور چوتھی آیت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے اور تنگ حالات میں تھے, تو آپ سوچیں اس وقت واقعی اس کو حقیقی درد ملا ہوگا. کیونکہ جسے اپنے بزرگوں کی قبروں کی اجاڑ پن برداشت نہیں, یا وہ نہیں دیکھ سکتا, تو اپنے زندہ لوگوں کو بلکتے ہوئے, محتاج ہوتے ہوئے وہ کیسے دیکھ سکتا تھا. ہاللیلویا. عزیزو, خدا کا یہ کلام کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمیں بتاتا اور سمجھاتا ہے اور ہم سے بات کرتا ہے. ہم دیکھیں گے 6 آیت. تب بادشاہ نے, ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی, مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتا دیا.
یہ کلام، یہ باتیں، یہ بڑی انٹرسٹڈ ہیں، یہ اپنے اندر ایک گواہی ہیں. دیکھیں اس نے، بادشاہ نے خود پوچھا. نارملی اگر ہم اتھارٹیز کے سامنے جاتے ہیں تو ہم درخواست لکھ کے دیتے ہیں، اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہمیں 2 مہینے کی چھٹی چاہیے، 45 دن کی چاہیے. کتنی اپروو ہوتی ہے کتنی نہیں وہ بھی نہیں ہمیں پتہ ہوتا. مگر یہاں کیا ہی خوبصورت کام ہمارا اسرائیل کا خدا کر رہا ہے. تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ تیرے کو لینا ٹائم ہے. بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے کیسے معاملات چلیں گے، بلکہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتا دیا. وقت کس نے مقرر کیا؟ نہمیہ نے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہر چیز اس کے سامنے بالکل بلینک چیک کی طرح آ رہی تھی. ہاللیلویا. اور خداوند جب آپ کو برکت دیتا ہے تو وہ بلینک چیک کی طرح ہی دیتا ہے. زوردار تالیاں خدا کے نام کے لیے. ابھی ہم غور کرتے ہیں، عام طور پر اگر ہماری زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہمارا کسی چھوٹے سے چھوٹے کونسلر کے پاس بھی کام پھنس جائے تو ہمیں بڑے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم خداوند خدا پر توکل کریں، کیوں نہ ہم خداوند خدا کی طرف رجوع کریں، کیوں نہ ہم اسرائیل کے خدا کو پکاریں، کیونکہ وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم دیکھیں گے 7ویں آیت. اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں. راستہ بھی دشوار تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان نہیں. ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. نیک سامری کی تمثیل آپ سب نے پڑھی ہوئی، آپ جانتے ہیں. اور خدا کا ایسا فضل اس کے ساتھ تھا، خدا اس کو وسائل بھی دے رہا تھا، خدا اس کو تمام چیزیں اس کی مرضی کے موافق دے رہا تھا، اور کسی چیز میں کوئی لمیٹیشن نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے خدا کی فیور لامحدود ہے. اگر آپ دیکھیں نہمیہ کی زندگی میں جو کام بھی ہو رہے ہیں وہ لامحدود ہو رہے ہیں. کسی چھوٹے کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہے کہ جس کا سٹریس اس پر آئے کہ جی میرے پاس اتنے ہی وسائل ہیں، میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے، مجھے اتنے ہی عرصے میں یہ کرنا ہے. بلکہ اسے ہر چیز اس کی مرضی کے موافق عنایت ہوتی رہی. خداوند خدا جو کچھ بھی اس نے دل میں ٹھہرایا تھا اس کو اسی طریقے سے مہیا کرتا رہا. اور اگر آپ دیکھیں خداوند خدا نے اس کی سیفٹی، اس کا محافظ بنا اور ان سب چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لیا. سمندر پار کے حاکموں کو پروانے عنایت کیے. پروانے شاید NOC کو کہتے ہوں گے کہ جب آپ کی حدود سے گزریں تو آپ نے، یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے، اسے پروٹیکشن دینی ہے، اسے اپنی حدود سے گزر جانے دینا ہے. تو جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہے، خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. عزیزو، یہ نہمیہ کی کتاب بہت اچھی ہے. میں آپ سب لوگوں سے بارہا بار یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں نے اس کتاب کو ضرور پڑھنا ہے. خداوند خدا آپ سے بات کرے گا، کیونکہ نہمیہ کی نسبت سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں یا جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، کس طریقے سے وہ سازشوں پہ غالب آیا، کس طرح سے ہر طرح کے وہ حالات جو ہم آج کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا کو اس نے اپنے ساتھ پایا. تو آپ سب اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اس سے آپ کو تقویت ملے گی، حکمت ملے گی، اور آپ جان لیں گے کہ کیسے آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور کہاں کہاں خدا آپ کو سنبھالے گا. ہم دیکھیں گے اگلی آیت، 8ویں آیت. اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے، ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس کے گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کے لیے مجھے لکڑی دے. اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی. ہاللیلویا، زوردار تالیاں. ہم نے کچھ بھی پانا ہے اس سے پہلے ہم نے کیا پانا ہے؟ خدا کی شفقت. نہمیہ کے ساتھ کیا تھا؟ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا. یہاں بھی وہ بادشاہ کو گلوریفائی نہیں کر رہا، وہ اپنے خدا کو گلوریفائی کر رہا ہے، وہ اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہے. اور ایک شہر کی تعمیر کے لیے بہت ساری لکڑی درکار تھی، کیونکہ جیسے آج تو ہمارے پاس طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے، کنکریٹ کا کانسیپٹ ہے، آج کل پلاسٹک سے بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. مگر زمانہ قدیم میں
लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और बादशाह ने उसको एक एनओसी भी दे दी कि जो हमारे जंगल का निगहबान है आसिफ, तुम्हें जितनी लकड़ी चाहिए वो दे देगा। अगर आप तसव्वुर करें, नेहमिया ने सब चीज़ें कर ली, अगर लकड़ी नहीं होती तो शहर पनाह को कैसे तामीर करता, फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाती, फिर दोबारा रोज़ों में जाता, दुआओं में जाता, और जो मंसूबा खुदा ने उसे दिया था वो पाया तकमील को ना पहुंचता। मगर इससे पहले कि जब हम खुदा के हजूर जाएं, दुआ करें, खुदा जानता है हम किन चीज़ों के तलबगार हैं, और खुदा के वसीला से ऐसा मुमकिन हुआ कि खुदा ने जिस चीज़ से सारी चीज़ें आगे बढ़नी थी उसके लिए भी ख़त दिया। हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने उसे वसाइल मुहैया किए, और वो इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। मगर उसके दिल में और उसके जहन में जो गुमान था वो शुरू से आखिर तक एक ही था कि सब चीज़ें करने की कुदरत सिर्फ एक हस्ती के पास हैं। वो कौन है? यहोवा खुदा। हालेलुया। इसके बाद अगर हम नामी आयत देखेंगे तो फिर मज़ीद हमारे ईमान को तक़वियत मिलेगी कि खुदा कैसे चीज़ों को मुमकिन करता है। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए। बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। हालेलुया। अब जैसा कि ये यहूदी था और जिस शहर में ये जाना चाहता था, यरूशलेम में, रास्ते में गिरदोनवा में सब दुश्मन थे, मगर जो बादशाह था वो उस वक्त का पावरफुल बादशाह था जिसने बाबलियों को कुचल कर, रौंद कर उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो बादशाह का दिया हुआ कोई भी परवाना जो था वो उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार था, बहुत बड़ा उसका एक वेपन था। क्योंकि अगर कोई उस परवाने की, उस एनओसी की, उस बादशाह के दिए हुए खत की अगर हुक्म अदूली करता है तो आप जान लें कि वो बराह रास्त बादशाह को ललकारता है, वो बराह रास्त बादशाह से जंग का ऐलान करता है। मगर खुदावंद का हाथ अपने बंदा नेहमिया की तरफ था, और नेहमिया जो कुछ करना चाहता था खुदा की कुदरत के वसीला से वो उन सब चीज़ों में बढ़ता चला गया। आखिरकार वो तमाम चीज़ें जो नेहमिया को दरकार थी उसे मिल गईं। अब तक जितना कुछ हमने पढ़ा और सुना, इसकी रोशनी में मैं एक चीज़ आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, हमारे दुख कितने भी बड़े हों, मगर खुदा से बड़ा कोई भी नहीं है। और अपनी हद तक, अपने मफाद तक, अपनी सोच तक सब चीज़ें अच्छी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर इस्राएल का खुदा ऐसा नहीं चाहता। हमारे मसीह यस्सु ने भी ऐसा ना किया। अगर वो सलीब पर हलाक हुआ तो किसके लिए? हमारे लिए। अगर उसने दुख उठाया तो किसके लिए? हमारे लिए। वो बेऐब बर्रा था, उसकी ज़ात में कोई गुनाह ना था। अगर वो किसी के गुनाहों की बलि चढ़ा तो किसके लिए? हमारे लिए। जोरदार तालियां मसीह यस्सु के नाम के लिए। कलाम मुकद्दस के जितने भी भेद, जितने भी मुकाशफात हैं, वो बराह रास्त हमारे लिए एक पैगाम हैं। वो बराह रास्त हमसे खुदा की बातें हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें लूका की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 28 आयत, क्या ही खूबसूरत बात लिखी है। मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम, और ज़्यादा मुबारक हैं वो लोग जो खुदा का कलाम सुनते और अमल करते हैं। तो आप सब लोग मुबारक है, अपने लिए भी तालियां बजा दें। प्रॉब्लम यह है आज के दौर में कि हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा कि खुदा ने इससे पहले कि हम उसके हजूर आएँ, बैठे, उसने कह दिया है कि ज़्यादा मुबारक हैं वो लोग जो उसका कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सुन तो हम रहे हैं और कलाम हमसे बात भी कर रहा है, मगर आज हमने खुदा के हजूर ये फ़ज़ल मांगना है। जब वो आप पर फ़ज़ल करेगा तो वो आपकी साइड पर होगा। जब वो आप पर फ़ज़ल करेगा तो उसका शफ़क़त वाला हाथ आपकी तरफ होगा। तो फिर आप ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना किसी तरह का कोई वसवस आपके ज़हन में आएगा, और आप किसी तरह की भी मुश्किल, किसी तरह की भी नामुमकिनात और किसी तरह का कोई भी मुश्किल काम हो आसानी से कर लेंगे।
آپ نے دیکھا زمانے قدیم سے جتنے بھی خدا کے سورما گزرے ہیں، ان کی زندگی میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو عام دنیا کے حساب سے اپنی سوچ، اپنی فکر اور بدن اور خون کی روش سے دیکھیں تو وہ ناممکن لگتے ہیں، مگر جب ہم خدا میں ہو کے سوچتے ہیں تو وہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ تو ضروری کیا ہے ہمارے لیے؟ آج سے ہم نے مسیح یسوع کا دامن تھامنا ہے، مسیح یسوع کا دامن۔ نہمیہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، نہمیہ کے اس کارنامے کو ہم بڑا وڈیاتے ہیں، مگر خداوند خدا نے تو ہمیں بھی اختیار دیا ہے، مسیح یسوع نے تو ہمیں بھی اختیار دیا ہے، تو پھر مشکل کس بات کی ہے؟ شاید ہم اس طریقے سے کلام کو اپنے اندر نہیں لیتے، شاید کلام کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں گھر کرنے نہیں دیتے۔ عزیزو، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، میرا دل آپ لوگوں کے لیے خوشی سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ خداوند خدا جس پر رحم کرتا ہے، جس پر فضل کرتا ہے، اسے اپنے کلام کے بھیدوں کی سمجھ دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج کے دن کلام آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبہ میں شامل کرنا ہے۔ نہمیہ کو خدا نے براہ راست نہیں بولا، نہمیہ کو کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے۔ موسیٰ سے خدا نے بات کی، یشوع کو اٹھا کھڑا کیا، داؤد کو خدا کے بندہ نے آ کے مسا کیا، مگر نہمیہ کو کسی نے مسا نہیں کیا۔ اس کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ جتنے بھی ایماندار یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب یہ بوجھ لے سکتے ہیں سول سیونگ کا، خدا کے حضور دعا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، میرے خیال سے سب کر سکتے ہیں، سب نوجوان ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو خداوند خدا ہمیں کلام کے وسیلہ سے ترغیب دیتا ہے کہ خدا کے ڈسائپل ہوتے ہوئے، مسیح کے ڈسائپل ہوتے ہوئے، ہم نے کس طریقے سے دنیا میں بھلائی پیدا کرنی ہے، ہم نے کس طریقے سے خدا کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں خدا کے بندے نہمیہ نے ایک عظیم منصوبے کو دعا اور روزے سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو نہمیہ کا صرف یہ کارنامہ نہیں تھا، نہمیہ نے پوری ایک سوسائٹی کو ڈیزائن کیا۔ نہمیہ اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا، ان کے ساتھ جیسے کوئی لیبر کام کرتی ہے ویسے کام کرتا تھا، اور وہ بادشاہ کا اہم حکمران تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی سیلری بھی نہیں لیتا تھا بادشاہ سے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو اجرت دیتا تھا، ان کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے مدد کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کو خدا کے حضور چلنے کی ترغیب بھی دیتا تھا۔ عزیزو، جب اس نے یہ بڑے کام کا منصب لے لیا، جب ہیکل کی تعمیر شروع ہو گئی، شہر پناہ کی تعمیر شروع ہو گئی، تو بہت ساری مخالفت اس کی زندگی میں آئی۔ وہ لوگ جو اس کے گرد و نواح میں تھے، انہوں نے بہت ستایا نہمیہ کو، انہوں نے طرح طرح سے ٹونٹ کیا اس کو، انہوں نے طرح طرح سے اس کو دکھ پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کو مارنے کی سازش بھی کی، مگر نہمیہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھا، نہمیہ اپنے مشن کے ساتھ کمیٹڈ تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ یہوہ خدا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے، وہ یہ تعمیر کا کام بھی مجھ سے مکمل کرائے گا۔ ہلیلویا۔ تو ایسا ہوا کہ پھر جب یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئی، اور ایک دن آ گیا اور خداوند خدا کے لوگوں نے فصیل کو بنا لیا، پھاٹکوں کو بنا لیا، اور وہ لوگ جو تذلیل کرتے تھے نہمیہ کی، جو اسے چھوٹا دکھانا چاہتے تھے، جو اسے مارنا چاہتے تھے، پھر ان کے اوپر کیا گزری وہ ہم دیکھیں گے نہمیہ 6 باب اس کی 16 آیت میں۔ نہمیہ 6:16۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ نہمیہ کی ثابت قدمی نے لوگوں پر دیکھیں، وہی قوم جو ذلت کا نشان تھی، وہی قوم جو ایک زیادہ عرصہ اسیری میں تھی، جن کو لوگوں نے نشان عبرت بنا دیا تھا، جو تتر بتر ہو چکے تھے۔ اگر ہم دیکھیں پہلے باب کی 9 آیت کو دیکھیں ہم، تو ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا کیا حال ہو گیا تھا۔ ان پر اس قدر حملے ہوئے کہ وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، دنیا میں جہاں جہاں جگہ ملی چلے گئے۔ اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں
میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچا دوں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں نہمیہ کے لیے. یہ خدا کا ایک وعدہ تھا. نہمیہ کو کسی نے کھڑا نہیں کیا تھا مگر اس کے دل میں ایک محبت تھی اپنی قوم کے لیے. وہ کھڑا ہو گیا اور خدا نے دیکھیں کہ اس جگہ پر اپنے لوگوں کو پہنچانے کا وعدہ جو کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا جہاں پر اس نے اپنا نام رکھنا تھا. اور مگر جو بنیادی بات ہے کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو. ہاللیلویہ. خدا کے حکم ہماری زندگی میں بہت سارے ہیں اور ہمیں ان حکموں کو ماننا ہے, ان حکموں کی روشنی میں چلنا ہے. تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہم سے روٹ چکی ہیں, جو ہم سے جا چکی ہیں, جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جن سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں, مگر جب ہم خدا کے ارادہ میں ہوں گے, یہ ہمارے جسم جو خدا کا مسکن ہے, ہمیں سب واپس ملے گا. ہاللیلویہ. کسی طرح کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خدا نہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو. خدا نے جب اس عظیم منصوبے کو کیا اور وہ ان لوگوں کو بھی واپس لے آیا نہمیہ, جو لوگ پوری دنیا میں تتر بتر ہو چکے تھے اور جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, خدا نے انہیں دوبارہ ایک ملک دیا, ایک جگہ دی جہاں پر وہ رہ سکیں. اور یہ سب کچھ نہمیہ کے وسیلہ سے ہوا کیونکہ وہ خدا پر توکل کرتا تھا. اسی لیے خدا نے اس بڑے کام کا سہرا اس کے سر پر رکھا. ہاللیلویہ. پیغام ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بس چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں, یہ میرے دل میں ایک بوجھ کی طرح ہیں. آج کے دن خداوند خدا ہم سب کو ایک تحریک دیتا ہے, جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, کہ ہم نے فکر مندی کے لیے اپنے درمیان جو لوگ دکھوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمیشہ اسرائیل کے خدا کو ہی اپنا زور بازو جاننا ہے, اور اسرائیل کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. میں چاہتا ہوں کلیسیا اپنے قدموں پر کھڑی ہو. میں سب کے لیے خیر کی دعا کرنا چاہتا ہوں. سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سرنگو ہو جائیں. اے بزرگ آسمانی باپ, ہم ہر روز تیری محبت کا تجربہ کرتے ہیں, ہم ہر روز تجھ سے پیار دکھاتے ہیں خداوند خدا, اور ہر روز ہم تجھے پیارے یسوع مسیح پر اپنا راز کرتے ہیں. آج کے دن اپنے لوگوں کو یہ فضل بخش خداوند خدا, وہ خون کا عہد خداوند خدا جو تو نے ہمارے لیے بہایا, اے خداوند خدا اس عہد میں بند جائیں خداوند خدا. اور آج کے دن خداوند خدا اپنے بندہ نہمیہ کے وسیلہ سے جو تو نے ہم سے بات کی خداوند خدا, اور جو بید کھولا خداوند خدا توکل کا اور ایمان کا خداوند خدا, ہمیں اس ایمان میں بڑھنا سکھا خداوند خدا. اپنا فضل بخش خداوند خدا, اپنا شفقت والا ہاتھ اٹھا حاضر جماعت پر, تیری برکت چاہتا ہوں خداوند خدا. ان سبوں کو خداوند خدا چھوئیے خداوند خدا. اے خداوند خدا وہ تمام ٹوٹ پھوٹ خداوند خدا اور وہ تمام طرح کے نقصانات خداوند خدا جو شہر خدا کے ہوئے تھے, اور تو نے اپنے بندہ نہمیہ کے وسیلہ سے سب چیزوں کو خداوند خدا کامل کیا. آج ان کی زندگی میں, ان کی جانوں میں خداوند خدا کسی طرح کی اگر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی خداوند خدا, کسی طرح کا بھی کوئی دشمن کا حملہ ہو گیا خداوند خدا, تو ان سب کو شرمندہ کر خداوند خدا, اور اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر خداوند خدا. اپنے لوگوں کو تحریک بخش خداوند خدا, اپنے لوگوں کو زور بخش خداوند خدا, اور اپنے لوگوں کو خداوند خدا اپنی رفاقت میں بیٹھنا سکھا خداوند خدا, تاکہ یہ ان سب بھیدوں کو جان لے خداوند خدا جو زمانہ قدیم سے اے خداوند خدا تو نے اپنے ایمانداروں کی زندگیوں میں رکھے تھے خداوند خدا. اور ان کے وسیلے سے ہم سب, ہماری آل اولاد, ہماری کلیسیا اور سب لوگ برکت پائیں خداوند خدا. اسرائیل کا خدا ہم سب کا محافظ ہو. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے کبھی نام کے وسیلہ سے, آمین آمین آمین. زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے. خدا